آج کا جو ہمارا سارا سیشن ہے یہ ایک سیریز ہے پوری جو قاسم علی شاہ صاحب کے ذہن رسا کی بنیاد پہ ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نے پہلا ایک سیشن کیا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے کہ ایک اچھی بیوی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا کہ ایک مرد جو ہیں دونوں مل کے یہ بیویوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں اور جتنا میں نے بیٹیوں کو انٹرویو کیا ہے اور جتنے شوہروں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، شاید اس وقت چونکہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو اس طرح فری میں ہم اس طرح کی کاؤنسلنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بٹھا کے جوڑ رہے ہیں، تو شاید اتنا ایکسپیرینس ابھی کسی اور ادارے کے پاس ہے نہیں جتنا اللہ میاں کی طرف سے ہمیں یہ مل گیا، اور اتنے بے شمار لوگوں کے ساتھ ایک اتنا بڑا ڈائلاگ ہمارا چل رہا ہے جس میں سب سے زیادہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اصل میں پرابلمز ہیں کہاں۔ تو یہ جو سارے کا سارا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے سوچا کہ میں ایک وقت میں جب میرے پاس ایک کپل آتا ہے تو مجھے اس کپل کے ساتھ 2 سیشن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے جو ایک اپلیکنٹ ہے میاں یا بیوی، پھر اس کے بعد ان دوسرے کو بلاتا ہوں میں، دونوں کو بٹھا کے پھر ان سے بات کرتا ہوں۔ تو بہت زیادہ یہ جو میں آپ سے آج بھی باتیں کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ باتیں ان کے ساتھ سمجھنی پڑتی ہیں، ان کی پوری بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بہت لمبا چلنا پڑتا ہے، ان کی بہت سی لا یعنی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام میں ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں کہ میں ان کا غصہ سارا اپنے اوپر سہ لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ جب آپس میں بات کریں تو اتنی کھل کے بات کریں، اور وہ ایک ایک کا جو غصہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ بھی اور ان دونوں کو اکٹھے بٹھا کے بھی وہ میں سارا سنتا ہوں، اور یہ بذات خود ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ میں تو اتنے سالوں سے کہہ رہی تھی یہ میری بات سنیں، تو آپ بڑے اچھے ریفری ہیں، آپ نے میری پوری بات کمیونیکیٹ کرا دی اسے۔ تو کتنے خاوند ہیں جو کہتے ہیں جی یہی بات تو میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا، اتنی سی تو بات تھی، اس کو اگر یہ سمجھ ہے خود ہی اور آپ نے اس کو سمجھا دی، بس وہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہو۔ تو یہ جو ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، جو میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے، اس کو ہمیں بہت دھیان سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت۔ اس کو ہم سطحی طور پہ نہیں کرتے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ان کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اس میں آن لائن ایک آفر کی ہوئی ہے ہم نے کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، یا ان کے بچے جو سیانے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے یا ان کے کنفلکٹ کی وجہ سے اور ان کے کلیش کی وجہ سے ان کا فیوچر خطرے میں ہے، تو وہ بچے بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ کانٹیکٹ ہمارے اس دفتر میں آتا ہے تو دفتر کی جو ٹیم ہے وہ فوری طور پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ قائم کروا دیتی ہے۔ تو اپلیکنٹ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے۔ ان بچوں سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ کتنے ہی کیس ہیں اس وقت ہمارے پاس پائپ لائن میں کہ جن میں ہمیں اسپاؤس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجھے لگا کہ یہ اپلیکنٹ میں اپنی ہی خرابی ہے جس کی وجہ سے گھر خراب ہو رہا ہے، اور ترس آنے لگا اس کے اسپاؤس پہ کہ جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے، جو اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، یہ تو خود بہت ایک پٹڑی سے اتری ہوئی شخصیت ہیں، اور اس کو بہت ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی کاؤنسلنگ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس ریفر کیا جائے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس کرتے ہیں ہم، اور اس پروسیس میں پھر یہ بیٹیوں کے ساتھ پہلا سیشن ہوا، پھر ہم نے سیشن کیا ہسبینڈز کے ساتھ جو سیشن کیا اس میں ہم نے پورا فارمیٹ ہی بدل دیا۔ جیسے میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں اس طرح ان سے بات نہیں کی۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحبان اس میں آئے ہوں، ہم نے ان کے ساتھ ایک گول بیس کانفرنس کی۔ میں اور شاہ صاحب درمیان میں بیٹھ کے ان کو دائرے میں بٹھا لیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ ہم سے سوال جواب کریں، اور آپ سے جو شکایتیں ہیں ہماری بیٹیوں کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کامن پرابلمز کیا ہیں، کہاں کہاں دقت محسوس ہوتی ہے بیٹیوں میں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہسبینڈس تھے انہوں نے بہت سے سوال کیے، اور ان کے بہت زیادہ سوالات کرنے سے وہ بات بہت زیادہ کھل کے سامنے آئی، اور بہت سے لوگوں کو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ باتیں جو شاید بیویاں ان کو نہیں بتا سکتی تھیں وہ ہم نے ان کو بہت شد و مت سے بتا دی،
اور ان کو لگا ایسے کہ شاید یہ انہی کے گھر کا مسئلہ ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کسی کا پرسن اسپیسیفک ایشو نہیں تھا، ایشوز کامن ہیں۔ یہ جو ایک پروجیکٹ ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے آسک، جس کے نام پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آسک کا مطلب آؤ صلح کریں۔ یہ ہم جب آسک کہتے ہیں آؤ صلح کریں تو اس میں جو ایک میسج پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسپاؤس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، کوئی ایک نے درخواست دینی ہوتی ہے، ایک فارم ہے چھوٹا سا، وہ فل کرنا ہوتا ہے، اپنا فون نمبر دینا ہوتا ہے، اس پہ لکھنا ہوتا ہے اس کا کوئی عدالت میں کیس ہے، کس عدالت میں ہے، کس سٹیج پہ ہے، ڈسپیوٹ کس قسم کا ہے آپس میں۔ تو وہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ لکھنے والا جو فریق ہے میاں یا بیوی، اس کے بارے میں میرا یہ خوش گمانی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے تو صلح ہے، اس نے تو لکھ دیا کہ میں نے صلح کرنی ہے۔ ایک بچی ہمارے پاس آئی جس کو فرسٹ نائٹ ہسبینڈ نے ڈیورس کیا، فرسٹ نائٹ، ایم اے پاس بچی تھی، ایک ڈپارٹمنٹ میں سرکاری جاب کرتی تھی، کلرک تھی۔ تو اس نے کہا جی کہ اس کے خاوند نے کہا کہ بیوٹی پارلر والوں نے دھوکہ کیا میرے ساتھ، اور رشتہ کرانے والوں نے، تو میں تمہارے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، اور طلاق دے کے چلا گیا۔ تو وہ بچی بیچاری، ماں باپ دونوں فوت ہو چکے تھے اس کے، تایا نے اس کی پرورش کی تھی، تایا کی اپنی 7 بیٹیاں، اور وہ تایا کو جب میں نے بلایا تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو رو رو کے اس کی شادی کرائی ہے کہ یہ بڑی ہے، گھر میں اس کی شادی ہو تاکہ میری بیٹیوں کی اب باری آئے، تو اب میں دوبارہ یہ میرے پاس واپس آ گئی ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کچھ حل کریں اس کا۔ اس لڑکے کے فادر کو بلایا، اس سے پوچھا تو وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، حالانکہ ارینج میرج تھی۔ یہ بھی المیہ ہے کہ یہ جو میرج بیوروز ہیں اور یہ جو ہمارے شادی کروانے والے ادارے ہیں، سارے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی بے جوڑ شادیاں کروا کے صرف اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے بہت زیادہ ناہمواری پیدا کریں، اس رشتے میں بہت پرابلم پیدا کریں، بڑی بری مثالیں بنا رہے ہیں۔ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کسی وقت خدا نخواستہ آپ کے ایئر کنڈیشنر میں سے، ریفریجریٹر میں سے، یا آپ گاڑی میں سے، یا آپ کے پنکھے میں سے کوئی ایسی آواز آنی شروع ہو جائے جو آپ کو پسند نہ ہو، پہلے نہ آتی، ایسی آواز آئے کہ آپ ڈر جائیں کہ یہ کیا آواز آ رہی ہے اس میں سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً بند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے وہ آوازیں سنی جو آوازیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ کیسے بد نصیب ہیں ہم انسان کہ ہماری گاڑی ٹوٹ جائے، ہم اس کو ورک شاپ لے جاتے ہیں ٹھیک کرانے کے لیے، اے سی پنکھے مرمت کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، مکینکس کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی جن کو میں نے عدالت میں بلایا، بہت دفعہ بلایا، کوئی کیس آتا تھا میرے پاس میاں بیوی کا معاملہ تو میں ان کے پیرنٹس کو بلاتا تھا۔ کیا پرابلم ہے ہم لوگوں میں کہ ہم لوگوں نے عام طور پہ لوگوں کے تنازعات میں مداخلت بند کر دی۔ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، اب چھڑانے کے لیے آگے نہیں ہوتے، اور میاں بیوی کے مسئلے میں بات کرنا تو ایسا ہے جیسے کوئی گناہ عظیم ہے۔ پیرنٹس مجھے کہتے ہیں جی نہیں ہم میاں بیوی کے مسئلے میں نہیں آتے، بہن بھائی نہیں آتے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب یہ ناگوار آوازیں آپ کے پنکھے میں سے آئیں تو آپ الرٹ ہو جائیں، اور آپ کے بیٹے سے اس طرح کی آوازیں آئیں، آپ کی بیٹی کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آئیں جو نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہاں پہ کتنی اشد ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کے بہت سے ادارے قائم کریں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں جن کے پاس جا کے ہم یہ بات کریں۔ میں جس نے 45 سال عدالتوں میں گزارے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری عدالتیں ہمارے خانگی معاملات کے لیے ہرگز مناسب جگہ نہیں ہے، بلکہ نیگیٹو جگہ ہے۔ کسی بچی کو حق مہر لینا ہو، اپنا جہیز کا سامان لینا ہو، سسرال والوں سے خلا لینا ہو، بچوں کی تقسیم کا مسئلہ ہو، کئی سال عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے سب سے مشکل کام زندگی کا یہی تھا کہ بچوں سے پوچھا کس کے ساتھ جانا ہے عدالت میں، دونوں کے ساتھ جانا، اپنے گھر کے لوگ مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا۔ تو مجھے لگا کہ میں عدالت میں اتنا بے بس ہوں کہ میں اس بچے کو، وہ رو رہا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، اس کا باپ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، ماں بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے، بچے کی پڑھائی کے لیے بہتر ہے، یہ لکھا ہوا ہے عدالتی فیصلوں میں، تو بہتر ہے باپ کے حوالے کر دیں، بچے کا مستقبل بن جائے گا۔ تو بہت مشکل لگتا تھا کہ وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا،
اور وہ پولیس والے اور بیلف اور عدالت کا عملہ وہ ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں سارے، آپ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے۔ میں عدالت میں اسی طرح بیٹھتا تھا، سب کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے۔ ایک بچی سے میں نے پوچھا ایک عدالت میں کھڑے ہو کے، وہ آئی تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ کی میں صلح کرا دیتا ہوں۔ کہتی ہے صلح تو میں کر لوں گی لیکن ابھی اس کو دھکے کھانے دیں۔ میں اٹک گیا اس بات پہ، ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا میرے لیے، نیا جواب تھا عدالت میں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ تمہارا؟ اس نے کہا جی یہ جو میرے اوپر تشدد کرتا ہے، جب یہ مجھے مارتا ہے، سارا محلہ سنتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گھر سے نکال دیا اس نے کئی دفعہ مجھے۔ اب جب یہ جج صاحب کے سامنے جا کے کہتا ہے نا مجھے بچوں سے ملوانے کے لیے ٹائم دے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو ذلیل کروا کے، اپنی انا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے۔ اپنے سے کمزور لوگوں کو لوگ عدالتوں میں بٹھا کے ذلیل کرتے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ تھانے داروں کے خلاف پٹیشنیں دائر کرتے تھے عدالت میں، تو وہ عدالت میں آئے گا، جج صاحب ناراض ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ مالک مکان کے خلاف کرایہ دار کیس کر دیتا ہے، جی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا کہ تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ یہ عدالت میں دھکے کھا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں سب سے سستی جگہ عدالت ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو مقدمے کرنے پڑتے ہیں، اس میں صرف وکیل کی فیس دیتے ہیں 25,000 روپے تک کا معاملہ، اور خانگی معاملات سارے جتنے بھی میاں بیوی کے تنازعات ہیں ان کا ٹوٹل ایکسپنس 15 روپے کوٹ فیس ہے آج بھی۔ تو یہ ایک آسان سا کام ہے کہ چلو عدالت میں جا کے ایک درخواست دیتے ہیں، دوسری پارٹی کے خلاف کیس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجیے، جو کپل میں سے کوئی ایک عدالت میں جاتا ہے، وہ جو عدالت میں اپنا مقدمہ لکھواتا ہے کسی وکیل سے یا ان کے کسی کلرک سے، اس میں اتنے خوفناک اور ہوش ربا الزامات لگاتے ہیں کہ وہ خود پڑھ کے ان کو شرم آتی ہے۔ اگر آپ کچھ کلپس دیکھیں گے جس میں ہم نے اس طرح کے کچھ کیسز کا ذکر کیا ہے، پڑھے لکھے بیٹیاں میری عدالت میں ہیں جس میں وہ خاوند جو ہے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس نے لکھا کیا ہے کیس میں؟ اس نے لکھا یہ ہیروئن پیتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی میں سوچ نہیں سکتی یہ ہیروئن کیوں پیے، اس کے بری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ کون ہے جو لکھواتا ہے، اور کون ہے جو دستخط کرواتا ہے آپ سے؟ کون ہے جو اس کے اوپر آپ کا بیان حلفی لگواتا ہے؟ اور کل کو آپ کے بچے نسل در نسل نقول کو لے کے تمسخر اڑائیں گے آپ کا کہ آپ نے خود لکھا ہے۔ کتنے باپ ہیں کہ جب بیوی ناراض ہو کے بچوں کا کیس کرتی ہے اپنی کسٹڈی کے لیے، وہ بچے اپنے پاس رکھ لیتی ہے، تو خاوند جو ہے وہ بچوں کا خرچہ نہ دینے کے لیے ان کی کسٹڈی کا جھوٹا مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ عدالت میں نے کہا، جو باپ آئے میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہو؟ یہ کام کرتا ہوں۔ کہاں ہوتے ہو؟ جی دبئی ہوتا ہوں۔ تو بچوں کا کیس کیوں کیا ہوا ہے تم نے؟ ماں کے پاس رہنے دو۔ کہتا نہیں جی وہ میں نے اس لیے، وہ تو کیس تو میں نے کرنا ہی تھا، اس نے خرچے کا کیس کیا۔ تو ایک بچوں کا خرچہ نہ دینے کے لیے ایک فالس کیس فائل کر دیتا۔ ہر عورت جو خلا کا کیس کرے گی، خاوند اس کے خلاف کیس دائر کر دے گا، گھر آ کے آباد ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور دونوں کا مقدمہ پڑھیں آپ تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو عدالتوں میں جانا جو ہے یہ زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے معاملہ۔ یہ چیز بہت ہی زیادہ احتیاط سے مجھے دیکھنی پڑی کہ جو لوگ عدالت میں چلے گئے، انہوں نے جا کے عدالت میں کیس کیا، اس کے جو نتائج اور کنسیکوینسز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں عدالت میں کہ جن کی پلیڈنگز جو ہیں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور ایگزیجریشن کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جتنے میرے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں ہسبینڈس، جب کوئی بچی کی شادی ہو جاتی ہے اپنے گھر سے اور رخصت ہو کے چلی جاتی ہے اپنے خاوند کے گھر، تو عام طور پہ پیچھے سے اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اپنا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ خاوند کسی دن غصے میں اسے گھر سے نکال دیتا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے کہ وہ گھر سے چلی جاتی ہے، تو اس بیچاری کو گھر جا کے سب سے پہلے، اگر اس کے والدین زندہ ہوں تو کم، اور اگر والدین نہ ہوں تو کسی بھائی کے گھر یا ماموں کے گھر جا کے ایسی نقشہ کشی کرنی پڑتی ہے کہ جس کے اندر 100% ایگزیجریشن کرتی ہیں بچیاں، کیونکہ ان کو جگہ بنانی ہے وہاں پہ۔
اکثر گھر ہیں جہاں بھابیاں آ گئی ہیں، ان کے بچے ہو گئے، اب ان کا گھر نہیں ہے وہاں پہ، وہ واپس جاتے ہوئے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں بچیاں. یہاں پہ صلح کرائی میں نے، ایک نہیں بہت سے کیس. صلح ہو گئی تو ایک بچی نے کہا جی میرے پیرنٹس نہیں مانتے. اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ دنیا میں کیسے ماں باپ پیدا ہوں گے کہ جن کی بیٹی کو بلا کے، اس کے خاوند کو بلا کے، مہینہ 2 مہینے کا ٹائم خرچ کر کے ہم نے صلح کرائی ہو اور اس بچی کے ماں باپ نہ مانے. ماں باپ کو بلایا، ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ، انہوں نے کہا جج صاحب آپ کو نہیں پتہ، آپ یہ خام خواہ بچی ہماری جذباتی ہو رہی ہے، وہ اس کو قتل کر دیں، ہم تو اس کے حق میں نہیں ہے، واپس جائیں. اب دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے، کئی میٹنگز ہوئیں، آپس میں اختلافات جو چھوٹے موٹے تھے ختم ہو گئے. کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ قتل کر دیں گے اس کو. تو میں نے پوچھا تو اس کی والدہ نے کہا جی کہ اس کو ایک دفعہ اس نے چاقو لے کے حملہ کیا ہے، ایک دفعہ اس کا گلا دبایا، اور ایک دفعہ اس کی ساس نے اس کے اوپر مٹی کا تیل بھی ڈالا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہسبینڈس ہیں. جب وہ میں نے اس سے بچی سے بلا کے علیحدگی میں پوچھا، پھر میں نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے کوئی؟ کہتے جی ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا، ورنہ یہ مجھے رہنے نہ دیتے، بھائی میرے پکڑ کے چھوڑ آتے واپس اسی ظالم کے پاس، وہ مجھے مارتا تھا، میں جانا نہیں چاہتی تھی. تو یہ جو ہمارے اپنے اندر پرابلمس ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود کہاں خراب کر رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم آسک میں ہیلپ کر رہے ہیں. جو ہسبینڈز آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی پوری فیئر بات سنتے ہیں، جو بیٹیاں آتی ہیں ان کی پوری بات فیئرلی سنتے ہیں، اور چونکہ بالکل یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، اور یہ بالکل خدا کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی پریجوڈس نہیں ہوتا. آپ کو زندگی میں کبھی بھی خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے کسی کو ثالث مقرر کرنے کی، تو سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کے لیے غیر جانبدار ثالث تلاش کرنا. کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، میں ان کو نہیں جانتا. اور یہ قاسم علی شاہ صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں بے تحاشا. تو یہ جو ایک فورم ہے، یا اس طرح کا کوئی اور فورم جو لوگوں کو بنانا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پہ باقاعدہ جو لوگ آ کے خواہش کرتے ہیں ٹریننگ لینے کی کہ ہم ثالث بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ٹریننگ سیشن یہاں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 70 وکلاء کو یہاں بٹھا کے تو ان کا ایک سیشن کیا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بطور ثالث کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک پوری ایفرٹ ہے، اس میں جو اصل کام ہے دیکھنے والا وہ یہ ہے کہ ہم خود کہاں کہاں خرابیاں پیدا کریں. سب سے زیادہ جو شاہ صاحب نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بے جوڑ شادیاں بہت ہو رہی. ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی ایک بچی کی جو کلرک ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی. یہ جو بے جوڑ شادیاں ہم کرتے ہیں اس کی دونوں طرف پرابلمس ہیں. کچھ ہسبینڈس ہیں جو صرف کسی جہیز کے لالچ میں شادی کر لیتے ہیں، اور اس وقت وہ بہت مومن بن کے اور بہت نیک بن کے، اور بہت ایک بلائنڈ بچی سے شادی ہوئی ہے ریسنٹلی ایک بندے کی، اور 1 ہفتے بعد اس نے اس کو گھر سے نکال دیا. اس کے والد نے جو مجھے خفیہ طور پہ آ کے بتایا، بیچارے نے، وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا، اس نے کہا جی ایک فلیٹ اس کو لے کے دیے، ایک گاڑی لے کے دی. اس لیے لے کے دی ہے کہ ہماری بیٹی بلائنڈ ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں تو پتہ نہیں کہاں پھنس گیا تھا، تو مرنے لگا تھا، تو میں نے یہ حلف دیا تھا خود کو کہ میں شادی کروں گا ایسی کسی بچی سے، تو میں آپ کے گھر آ گیا ہوں، آپ اس کی شادی کریں. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی بچی کی خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ کر دیا. 1 ہفتہ نہیں چلی شادی. بے جوڑ شادیاں، کوئی انکوائری نہیں کرتے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے. کتنی شادیاں اس وقت ہمارے پاس پینڈنگ ہیں جن میں لوگوں کی 2 شادیاں ہیں، نہیں پتہ بیوی کو. کتنے ہسبینڈس ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ اس عورت کو پہلے بھی طلاق ہوئی. یہ کہاں ہوتی ہیں شادیاں؟ کیسے آنکھیں بند کر کے ہم یہ رشتے جوڑ لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شادیاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں. تو اپنے ان پرابلمز کو ہم خود پہلے انوائٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک حساس موضوع ہے جس کے اوپر اس طرح کی بہت سی ورکشاپس ہونی چاہیے، سیشنز ہونے چاہیے. اور یہ قاسم علی شاہ جیسے جو لوگ ہیں، جو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں، جو ہمارے سوشل ایشوز کے ڈاکٹرز ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے لوگوں کو. اب تھوڑا سا رجحان ہوا ہے، مجھے بہت خوشی ہے ان پیرنٹس پہ جو اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو بالکل اس بات کو بھی مائنڈ نہیں کرتا کہ اگر بچے شادی کرنے جا رہے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اب میں اور شاہ صاحب کچھ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، تاکہ بجائے اس کے کہ کل کو بچے لڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، شادیاں توڑ کے آ جائیں، ہم ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا کیا پریکاشنز لینے چاہیے. کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو لے جاتے ہیں، جا کے 6 ٹیکے لگواتے ہیں، اس کو تشنج کا لگوایا ہے، چیچک کا لگوایا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم بوڑھے لوگوں نے
کورونا کے انجیکشنز لگوائے ہیں، کس لیے؟ اس خوف سے کہ یہ بیماری نہ آ جائے۔ تو ہمیں یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ یہ جو ایک ایسا رشتہ ہم نیا قائم کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ہنر نہیں آتا، ہمیں نہیں سکھایا، کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی نہیں سکھاتا، ہم لوگ سکھائے بغیر بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ نہ ہسبینڈس کو پتہ ہے، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں سب کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کہاں ہمیں اس سائنس کا پتہ چلے گا کہ دوسرے کے مزاج کو کیسے سمجھنا ہے اور خود کو اس میں کیسے ڈھالنا ہے؟ کیسے ہو؟ دیکھیے، آپ میں سے جن بچوں نے میرے جو بیٹھے ہو آپ، اگر کسی نے وین میں سفر کیا ہو، پبلک وین میں، چھوٹی سی سیٹ ہوتی ہے، بعض اوقات تین خواتین ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں یا نہیں بیٹھتی؟ بسوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کیسے؟ ایک موٹر سائیکل پہ آپ دیکھیں پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ ایڈجسٹمنٹ ہے، ہم لوگ ہر جگہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اپنے خامن کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، اپنی بیوی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ میں اپنے باس کی ہر بری بات برداشت کر کے گھر آ جاتا ہوں، اس کی ہر گندی بات سن لیتا ہوں۔ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ 100 ایڈجسٹمنٹس کرتا ہوں دن میں تاکہ میرے دفتر کا نظام چلتا رہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جو میری بہنیں ہو، آپ دکاندار کے پاس جاتی ہو ایک سوٹ خریدنے کے لیے، وہ آپ کو کہتے ہیں 10,000 کا ہے، آپ کہتی ہو 5,000 کا لینا، اس کے ساتھ آپ کا بعض اوقات گھنٹہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیگوسیشن ہے، یہ آپ کی سکل ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، گاڈ گفٹیڈ ہے، اور آپ 6-7 ہزار روپے کا سوٹ لے کے خوش ہو جاتی ہیں اور وہ 2-3 ہزار روپے کما کے خوش ہو جاتا ہے آپ سے۔ یہ اتنی سی بھی کیا ہم سپیس نہیں دے سکتے اپنے اسپاؤس کو؟ آپ اپنے گھر کی نوکرانی کو جتنی سپیس دیتی ہیں، اس کے نخرے برداشت کرتی ہیں، اس کی بری باتیں سن لیتی ہیں، کیا خاوند کو اتنی سپیس کا بھی حق نہیں ہے؟ خاوند جو باہر ساری دنیا کے ساتھ دھکے کھا کے سارا دن کڑتا رہتا ہے، کھپتا رہتا ہے، گھر آتا ہے سکون کی تلاش میں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی سی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عمل کو سیریسلی نہیں لیا، ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے، ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، شادی ہوگی چل جائے، اور پھر وہ شاہ صاحب والا فارمولہ جو ہے کہ ہم نے اس کو ایک 100 میٹر ریس سمجھ کے شروع کر دی۔ تھوڑے دلے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، اور جب بھی کسی کپل کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے بات ہوئی ہے، آپ یقین کرو کوئی بات نہیں نکلتی۔ آپ اپنے گھر جا کے آج میٹنگ کر کے دیکھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر کے دیکھ لو، چھوٹی چھوٹی باتیں ملیں گی۔ سب سے گھاٹے کا سودا انسانی زندگی میں یہ ہے کہ 2 انسان میاں بیوی کے رشتے میں کسی ایک تیسرے کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر لو۔ کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ اپنا پینڈا کھوٹا کر لو، اپنی زندگی خراب کر لو، اپنے بچے رول دو۔ سارے کہتے ہیں بچوں سے بڑی محبت ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ جو میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ اگر میں آپ کے بچے کو 1 تھپڑ ماروں، آپ مجھے 2 تھپڑ ماروں، میری گاڑی کے ساتھ آپ کا بچہ لگ جائے، میری گاڑی توڑ دو، آپ خود اپنے بچوں کا قیمہ بنا رہے میاں بیوی، کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو ہی آپ کے درمیان کوئی اختلاف والی بات آتی ہے، آپ اونچا بولتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اونچا بولنا ہے، اس کے فوراً بعد ہم سمجھتے ہیں اونچا بولنے سے بات نہیں میری کنوے ہوئی، مزہ نہیں آیا، پھر تانے دیتے ہیں، تانے دینے کے بعد پھر گالی گلوچ شروع ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ ہمارے بریک کیوں نہیں لگتے؟ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ اس رشتے میں نے اس حد سے آگے نہیں جانا؟ آپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اکثر مائیں مارتی ہیں، میری ماں نے مجھے بہت مارا، ٹیچر تھی، لیکن ایک حد پہ جا کے رک جاتی تھی، وہ اس کو پتہ تھا کیا حد ہے بچے کو تشدد کرنے کی، مارنے کی، کتنا مارنا ہے اس کو، کتنی بڑی غلطی ہے اس کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغیر بریک کے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ بریک ٹھیک کروائیے آپ۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، یقین کریں میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ سائیکالوجسٹ ہوں، نہ سائیکیٹرسٹ ہوں، نہ میں کوئی میرج کونسلر ہوں۔ میں صرف لوگوں کی بات سنتا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کی بات سن کے ان کا تجزیہ کر کے ان کے سامنے رکھتا ہوں، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم بلا وجہ میں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں لوگ لڑا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو شناخت کیوں نہیں کرتے آپ؟ کتنے ظالم ہیں ہم
کہ ہم دیکھیے ہر گھر میں جتنی بیٹیاں میرے پاس آئی ہیں انہوں نے کہا جب تک ہمارے سسر زندہ تھے ہمارے گھر کا نظام بڑا اچھا چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی مزے کی بات ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے ان کے وہ فوت ہوئے ہیں گھر کے حالات خراب ہو. ان کو پھر میں اب کسی بیٹی سے یہ نہیں پوچھتا بلکہ اس کو پہلے سے انٹرویو میں پوچھ لیتا ہوں ساس سسر کے بارے میں, اور آتی ہے تو اس کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار تمہارے گھر میں تمہاری ساس ہیں, کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو. جو ہی کسی گھر میں کسی خاتون کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی ساری اٹیچمنٹ اپنے بیٹے کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. میں 14 سال اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کی پوری نفسیات بدل گئی تھی. عدم تحفظ کا شکار, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹچی ہو جاتی تھی. اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بہن بیوہ ہو کے آ جاتی یا مطلقہ ہو کے آ جاتی, اس گھر کا سکون ایک لمحے میں خراب ہو جاتا ہے. وجہ کیا اس کی؟ کہ اس بہن کو تحفظ کا یقین چاہیے. اس کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس گھر کے. اس نے اسی بھابھی کے ساتھ رہنا ہے, اسی بھائی کے ساتھ رہنا ہے. اب اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ میری جگہ نہیں بن رہی. تو اگر کسی گھر میں اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو میں سارے لوگوں کو بلا کے کہہ رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بعض جگہ پہ بہت کامیابی ہوئی ہمیں, کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو آپ سب سے پہلے فکر کریں کہ اس کا گھر آباد کریں, اس کو برسر روزگار کریں, اس کو کسی کام پہ لگائیں, اس کو ای کامرس پڑھائیں, اس کو بتائیں کہ آپ اپنا کام کرو, آپ اس گھر کے لیے ایک مفید انسان بنو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس لڑائی جھگڑے میں بلیم گیم پہ چلے گئے. وہ بیوی کو بلیم کر رہی ہے, بیوی بہن کو بلیم کر رہی ہے, ساس بہو کو بلیم کر رہی ہے, اور جب ان سے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ دکھی تو ساس اس سے رہی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو آوازیں آپ کو آتی ہیں بری, وہ سب سے زیادہ تو پیرنٹس سنتے ہیں آپ کے. کتنے دکھی ہوتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ کبھی کسی ہسبینڈ نے یہ بات سوچی ہے کہ دنیا کی ہر بیٹی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہے بیٹوں سے؟ یہ درست بات ہے, مانتے ہیں آپ سارے, اس میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے. ہر بیٹی اپنے ماں باپ کا دکھ ہر وقت بانٹنے کو بیٹھی ہوتی. کتنے ہسبینڈ ہیں جو اس پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ کتنے گھر ہم نے بچائے ہیں صرف یہ کر کے کہ بیٹی کو اجازت لے کے دی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے پیرنٹس کے پاس ہے, اور ان کا سارا کام کر کے. اتنا مزہ آتا ہے مجھے سن کے جب بیٹیاں آ کے بتاتی ہیں کہ جی میں ایک ہفتے میں ایک دن گئی تھی, ان کا سارا کام کر رہی ہوں, کپڑے دھوئی ہوں, بستر دھوئی ہوں, استری کر رہی ہوں, کھانے پکا کے فریج میں رکھا ہے, ایک دن میں 7 دن کا کام کر کے. لیکن ہسبینڈز جو ہیں ان کو شاید یہ بات اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. کل کو آپ کی بیٹیاں خفیہ طور پہ آپ سے ملیں گی آ کے, وہ آپ کو آپ کے منہ میں دوائی ڈالیں گی, وہ میڈیسن دیں گی, بیٹے نہیں ڈالیں گے. میں بیٹا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جتنی ہمدردی بیٹیوں کو ماں باپ سے ہے, ہم نے کس گھر میں یہ فیسیلٹی کریٹ کی ہے کہ اس کے ماں باپ آئیں تو ان کی عزت ہو؟ کتنے لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ کتنے گھر ہیں کہ جس میں ہم بیوی سے کہیں کہ یہ لو تھوڑے سے پیسے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے کے چھوڑا ہوا. کتنے ماں باپ ہیں جو بیچارے بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں, بیٹے بھی نہیں پوچھ رہے, بیٹوں کو پرواہ بھی نہ ہو شاید, لیکن بیٹی رات بھر جاگتی ہے اس بات میں. تو یہ جو چیزیں یہاں پہ ہم کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ وہ پرابلمز ہیں. یہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو آٹے میں آیوڈین کے برابر بھی نہیں بتا پا رہا. اور یہ جو میرا دل بھر آتا ہے اس بات پہ, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہوں جو جس درخت پہ بیٹھا ہے, جس ٹہنی پہ اس کو کاٹ رہا ہے, آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہا ہے جس کے اندر اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ایک حساس انسان, تو کیا کریں گے آپ؟ اب روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں کہتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے, ان کا ڈسپیوٹ ہے, صحیح بات ہے, وہی ہے 80% 20% والی بات. اور خدا کے بندو 80% جو ٹھیک ہو اس کو انجوائے کرو بیٹھ کے. اپنے بچوں کو ذبح کیوں کر رہے ہو آپ؟ کتنے پرابلمز ہیں جہاں پہ ہمیں شادیاں جو ہیں ان کو قائم نہیں رکھنا ہوتا. کچھ جسمانی بیماریاں ہیں,
بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی خاوند اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی میرے بچے نہیں ہو رہے میری وجہ سے. میں انسسٹ کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں کہتا ہوں میری مرضی کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں تمہاری فیس دے دیتا ہوں یار, تم چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس. کم از کم یہ معاملہ تو کلیئر ہو. یہ جو روتی ہے خون کے آنسو بچی, اس کو یہ تسلی تو ہو جائے گی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. کہتے نہیں جی یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں, مردانگی کے خلاف ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب 3 ہفتے یہ میڈیسن دیتے ہیں صرف سائیکیٹرسٹ, 3 ہفتے کے اندر چینج نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. ویزیبل چینج ہے ان لوگوں میں جو بہت ہاسٹائل ہے. میں نے دیکھا ہے خود, ریپنٹنس فیز میں آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا میں. وہ جب لگے کہ آپ میں سے, آپ کے جاننے والے لوگوں میں سے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے خدا نخواستہ, تو وہ اپنے طور پہ ایفرٹ کر کے دیکھیں کہ ان کو جوڑیں. آپ نے کسی ایک آدمی کی صلح کرا دی تو آپ کے گھر میں جگمگاہٹ شروع ہو جائے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر آباد ہو جائے, آپ یہ چاہتے ہیں کسی کو اپنے پاگل پن کی سمجھ آ جائے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں, تو اس سے زیادہ وہ بڑی عبادت کیا ہونی ہے زندگی میں, اس سے زیادہ مزہ کیا آنے والا ہے. تو آپ لوگ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ اپنے ارد گرد, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے ملازموں کے درمیان اب دیکھیں صلح کرائیں لوگوں کی. جہاں آپ کو لگتا ہے لوگ الجھ رہے ہیں آپس میں, ناراض ہیں, ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں. اور اس کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں باقاعدہ, آپ اپنے گھر کے باہر ایک تختی لگانا چاہتی ہیں یا لگانا چاہتے ہیں آپ کہ ہم لوگوں کی صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں, تیار ہیں, آپ لوگ آ جاؤ, تو ہم آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, ان کو کیسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور ہر کپل کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو پوری دنیا میں ہم نے آفر کیا ہوا ہے کہ اگر ان کے گھر میں پرابلم ہے ہم سے رابطہ قائم کریں. 14 ملکوں میں اس وقت ہم لوگوں کو کونسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے 66 شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کو سمجھ آ رہی ہے بات کی. اور یہ جو سارا ہم کام کرتے ہیں, اس میں یہ بھی ایک بات ضروری ہے سمجھنے والی کہ یہ صرف فاؤنڈیشن کے دفتر تک نہیں ہوتا. اگر آپ کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان, تو ہم اس کو عدالت کی ڈگری بنوا کے دیتے ہیں, اور یہ بھی فری میں کر کے دیتے ہیں, اس کے بھی کوئی پیسے نہیں لیتے. ہم عدالت میں آپ کا مقدمہ داخل کر کے, آپ کا ایگریمنٹ داخل کر کے, اس کی کورٹ سے ڈگری لے کے آپ کو دیتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ تحفظ ہو کہ کل کو یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, یہ جو وعدے ہو رہے ہیں, ان کا بھرم رکھا جائے. میرا خیال ہے آج کی اس سیشن میں اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. لیکن پھر آئندہ جب ہم اس طرح کی کوئی انویٹیشن آپ کو دیں گے تو آپ سارے دوبارہ تشریف لا سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں, آپ باقی لوگوں کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ ہم سے ملتے نہیں ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کس نوعیت کا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے یقین نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں اس طرح ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی ایسا کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا خدا نخواستہ کوئی. تو یہ 100% اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے. اس میں آپ سب لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ اپنا فون اٹھائیے, اس کے اندر اپنے ہمسائے کا اگر مسئلہ ہے, اس کا نمبر, اس کی معلومات, اس کا نام لکھ کے ہمیں بھیج دیں. ہم ان کو فون کریں, ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں, تاکہ ہم اس میں جو بھی بہتری ہو سکتی ہے پھر ہم وہ کر لیں.